الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج کتاب کا صفحہ نمبر 23 24 سے کرنا. یہ ہم نے ایمان کے بارے میں اہم باتیں پڑھ لی تھی. ٹوینٹی تھری کی پہلی 2 لائن. میرا خیال ہے ہم نے نہیں پڑھا تھا. چلے خیر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہیں، وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ جو شخص شہادتین کے ذریعے اپنے ایمان کا اعلان اور اقرار نہ کرے، اس پر دنیا اور آخرت ہر دو جگہ نہ تو ایمان ثابت ہوتا ہے اور نہ اس کا حکم. یعنی شہادتین یعنی اللہ کی وحدانیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر. تو اس کا جب تک زبانی ایمان اور اقرار نہ کرے علانیہ، تو دنیا اور آخرت میں کہیں بھی اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا کوئی حکم ہوگا سوائے اس کے کہ بس وہ مومن نہیں ہے. یہی ایک حکم ہے کہ مومن نہیں ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ قولی جو بات ہے ایمان کی، کہ پچھلے دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ الایمان اقرار باللسان، تو یہ زبان سے جو اقرار ہے یہ بڑا اہم ہے. پھر یہ ہے کہ اسلام اور ایمان دو شرعی اصطلاحیں ہیں. یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں، ان کو ہم آپس میں ملا نہیں سکتے. جس کے مابین عام و خاص کا تعلق ہے، یعنی ہر مومن مسلم ہے مگر ہر مسلم مومن نہیں. اسلام کی نسبت سے تمام اہل قبلہ کو مسلمین کہا جاتا ہے. ان تمام اہل قبلہ سے مراد جو مسلمان ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. ورنہ قادیانی یا احمدی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ بھی وہی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اہل قبلہ سے مراد یہ وہ ہیں جو کہ مسلمانوں کے وہ گروہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مسلمان ہیں. پھر تیسری اہم بات ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا. تو یہ تو ہے.
کیونکہ الحمدللہ دین میں اتنی فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ بالفرض نماز نہیں پڑھتا مگر دل میں وہ اللہ کو مانتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ایک آدھ دفعہ تو چلو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن علانیہ بندہ اگر انکار کرے اس کا تو پھر تو یہ کفر ہے۔ اگر خاموشی سے وہ چپ پڑے رہتا ہے مگر دل میں افسوس ہے اس کے، تو ایسے بندے کو ایمان سے خارج نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ورنہ جو علانیہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب زکوٰۃ کے منکرین کو کہا کہ تم زکوٰۃ دو ورنہ میں اپنی فورسز لا رہا ہوں تمہارے خلاف، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لا چکے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہ دینے پر آپ ہمارے خلاف جنگ لڑیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل، کیونکہ جو چیز تم اللہ کے رسول کے دور میں دیا کرتے تھے اور بعد میں تم کو اس کی اب ضرورت نہیں ہے، تو تم تو اسلام کو بدل رہے ہو، تو میں اسی اسلام کو قائم کرنا ہم نے، تو اس لیے زکوٰۃ دو ورنہ۔ تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑی لڑائی ہوئی، کافی لوگ اس میں مارے بھی گئے، مسلمان بھی شہید ہوئے، اور آخر انہوں نے توبہ طائب کی اور کہا جی ہم مانتے ہیں، دیں گے۔ بینی اسی طرح جو نبوت کا مسئلہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا، ختم نبوت کا، اس میں بھی جو مسلمہ کذاب تھا اس نے یہ کہا تھا کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، قبلہ بھی میرا وہی ہوگا، تب بھی آپ میرے خلاف ایکشن لیں گے؟ بالکل لیں گے۔ تو یہ بڑی لڑائی ہوئی ہے، جنگ یمامہ۔ اگر آپ اس لڑائی کی ساری تاریخ پڑھیں تو بندے کو اصل بات جو پتہ چلے گی وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علاوہ اس شخص نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی کہا ہم اپنی مسجدوں میں اذانیں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر بھی کہاں، پھر بڑی مشہور لڑائی ہے وہ، اس میں 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے 700 شہید ہو گئے تھے، لیکن 7 ہوں یا 70 ہوں، لیکن ہے یہی بات کہ اس چیز کو اسلام نہیں سمجھا گیا بلکہ ان کا ایمان نہیں تسلیم کیا عملی طور پر، کیونکہ قولی طور پر وہ اس چیز کے قائل تھے جس کا اسلام نے ان کو نہیں کہا تھا۔ پھر ایک اور اہم بات کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دارہ ایمان سے جہاں خارج نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں اس کی حیثیت ایک ناقص الایمان مومن کی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کے لیول جو ہے نا وہ اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے جب اس کے ایمان میں نقص آتا ہے تو ہے مومن مگر ناقص الایمان ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق ہی کریں گے۔ بس یہ ہم اتنا مانتے ہیں، اللہ چاہے تو اس کو سزا دے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو یہ سب احادیث میں ایسی بہت سی روایات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجود ہیں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ پر یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہے۔ تمام موحدین بہرحال جنت میں جائیں گے، اگر ان میں سے کسی کو بعض اعمال بد کے سبب عذاب جہنم میں مبتلا کیا گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اپنی مقررہ سزا بھگت کر بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جنت کا ماحول صاف ستھرا ہے، اور صاف ستھرے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنا ہے۔ تو یہ گناہوں سے آلودہ اگر کوئی موحد تھا تو اس کو یہ سزا دینے کے بعد صاف ستھرا کر کے نیا جسم عطا کر کے اللہ نے ان کو جنت میں داخل کرنا، لیکن ہو موحد، ایک اللہ کو ماننے والا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ کرنے والا، یہ ہے۔ باقی شرک جو کرتا ہے اس کو تو اللہ فرماتا ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی معین شخص کو یا گروہ کو قطعی طور پر جنتی یا جہنمی قرار دینا جائز نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں جو مسلمان ہیں، خاص کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے، یہ نبی کا کام ہے، ہم
امتیوں کا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک بدو کے بارے میں فرمایا تھا جس نے آ کے اسلام کے بارے میں تعلیمات حاصل کی، اور جب اٹھا تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس سے گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا جو شخص اگر کسی جنتی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ تو یہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بشارت دی ہے کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ خواتین کو بھی دی ہے کہ فلاں خاتون جو ہے نا وہ سیدت ہو نساء اہل الجنہ ہے۔ اور اسی طرح سیدہ مریم کے بارے میں، سیدہ آسیہ کے بارے میں، سیدہ خدیجہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت ہی اچھے وحی کے ذریعے جو کمنٹس دیے وہ اس قابل ہیں کہ ہم مانیں کہ آپ نے ان کو جنتی قرار دیا ہے، صحابہ کرام کو بھی جنتی قرار دیا ہے۔ باقی یہ کسی اور کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے آخر تا وقت کہ اس کے متعلق کوئی شرعی نص ثابت نہ ہو۔ تو نص جو ہے نا وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی ٹیکسٹ کو یا صحیح حدیث کی ٹیکسٹ کو، اس کو نص کہتے ہیں۔ تو یہ نص جو ہے یہ شرعی نص ہے، باقی اس سے جو کچھ ڈیڈیوس کیا جاتا ہے وہ شرعی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نص کو دیکھنا ہے کہ اس لیے کہ نص جو ہے نا یہ ایک ایسی ٹیکسٹ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور اس ٹیکسٹ کو ہر دور میں ہر عالم اپنی اپنی سطح پر سمجھتا جائے گا اور مانتا جائے گا اور سمجھاتا جائے گا، لیکن کسی کا بھی معین کردہ جو معنی و مفہوم ہے اس کو ہم ٹیکسٹ نہیں کہہ سکتے، نص نہیں کہہ سکتے۔ تکفیر ایک شرعی حکم ہے۔ تکفیر کا مطلب کسی کو کافر قرار دینا۔ تکفیر کا مطلب کافر قرار دینے کے لیے بعض اوقات فتوے صادر ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ یعنی تقریروں میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، خطبوں میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ فلاں کافر ہے یہ ایک شرعی حکم ہے، شریعت حکم لگاتی ہے جو کتاب و سنت کی طرف سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ لہذا کسی مسلمان کی تکفیر اس کے کسی ایسے قول یا فعل کے باعث کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کے کفر ہونے پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ اب ہم اکثر کیا کرتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں نا جو کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کفر کیا، تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ تو یہ جو فقد کفر کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ فقد کفر کا معنی یہ ہے کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا، تو یہ معنی ہوگا اس کا، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ تو یہ جو معنی ہے وہ اس اعتبار سے کہ کافر جس طرح نماز نہیں پڑھتا، مسلمان کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ باقی یہ ہے کہ اگر نماز اس نے جان بوجھ کے ایک ہاتھ چھوڑ دی اور باقی نمازیں وہ پڑھتا رہا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، کیا ایسے شخص کو ایک نماز کے چھوڑنے پر یا چند نمازوں کے چھوڑنے پر کافر قرار دیا جائے؟ یعنی دین اتنا سخت ہے؟ دین اتنا سخت نہیں ہے۔ تو بہرحال کسی مسلمان کی تکفیر اس کے کسی ایسے قول یا فعل کے باعث کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کے کفر ہونے پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ تکفیر ایک نہایت پرخطر اور نازک حکم ہے، یعنی بڑا خطرناک حکم ہے اگر کوئی کسی کو کافر قرار دیتا ہے تو، اور پھر ایک فیصلہ لگاتا ہے اس پہ، اپنی ججمنٹ پاس کرتا ہے۔ کسی مسلمان کی تکفیر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے ایمان کی چند بنیادی باتیں جو کہ ہم نے ایمان کو سمجھنا ہے کہ ایمان ہے کس چیز کا نام۔ پھر ایمان کی کچھ اقسام ہیں۔ علامہ شریف جرجانی نے، جرجان ایک شہر ہے اس کی طرف ان کی نسبت ہے جرجانی، تو انہوں نے درجات کے اعتبار سے ایمان کی چند اقسام بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں ایمان کی ان قسموں میں ایک قسم ہے ایمان مطبوع، طبع،
پڑھا نا، طبع اللہ علی قلوبہم، ہے نا، آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو ایمان نعمت ہو یعنی انسان کی طبیعت میں، اس کے دل میں، اس کے مزاج میں وہ ایمان رچ بس جائے، جیسے فرشتوں کا ایمان ہے. وہ اس ایمان کے علاوہ کچھ اور سوچتے نہیں نہ سنتے. ان کا ایمان ان کی طبیعت و مزاج میں ڈال دیا گیا ہے، اس لیے گناہ کی ان کے اندر کوئی حس نہیں، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہے نا. یہ دونوں دیکھیں، دونوں معنی اس میں آ گئے. وہ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے، تو گناہ نہیں ہے اس کا مطلب. پھر ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم اللہ دیتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے. پھر دوسرا ہے ایمان معصوم. یہ انبیاء کرام کا ایمان ہوتا ہے. معصوم عصمت سے ہے. عصمت کا مطلب کہ گناہ سے بچے ہوئے. معصوم کا مطلب گناہ سے بچے ہوئے. تو یہ جو معصومیت ہے وہ صرف اور صرف نبیوں کی ہوتی ہے. نبیوں کا والد، نبیوں کی اولاد، بیٹی، بیٹا، نبیوں کے چچا، وہ رشتہ دار تو ہیں مگر معصوم وہ نہیں ہے. صرف اور صرف معصوم نبی ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک رکھا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس طرح انبیاء کو قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان کا ماضی جب تک صاف نہیں ہوگا، یا ان کا حال جو ہے وہ جب تک صاف نہیں ہوگا، یا آئندہ کی زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہوگی، لوگوں نے کہاں اثر لینا ہے ان کی باتوں کا. تو لوگوں نے تو یہ کہنا بھائی آپ بھی تو ہمارے اتنا ہی غلط کام کرتے ہیں. تو اس لیے نبی نبوت سے پہلے، اکثر انبیاء نے نبوت سے پہلے اپنے لیے اپنی ہی قوم سے امین ہونے کا اور صادق ہونے کا ٹائٹل لیا ہے. یہ امین ہے اور صادق. شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی بہت اچھا سمجھتی تھی قوم. صالح علیہ السلام کو بھی. کیا ان کے بارے میں قوم نے کہا تھا؟ کوئی آیت ہے نا ان کے بارے میں کہ صالح، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں. ہاں کیا آتا ہے؟ کننا، ہاں قد کنت فینا مرجوا. یہ امیدیں تھیں تم سے بڑی کہ تم بڑے اچھے انسان ہو، کہ مستقبل کو بہترین بناؤ گے اور ہمیں بھی کچھ اچھی باتیں کرو گے. یہ ان کے لفظ ہیں، قد کنت فینا مرجوا. تو لیکن جو ہی نبوت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور میسج دیا، یہ میسج صرف لا الہ الا اللہ کا تھا، ایمان لانے کا تھا. انہوں نے اس کے رد عمل میں یہ لفظ کہہ دیے کہ ہمیں تو تم سے ایسی امیدیں نہیں تھی. تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وحی الہی کی روشنی میں کام کرتے ہیں، اس لیے ان سے خطا یا غلطی سرزد نہیں ہوتی. اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح فرما کر اس خطا کو ان کے نامہ اعمال سے مٹا کر نیکی میں بدل دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہو جائے تو؟ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام خود کراتا ہے کہ انسان جو دوسرے بشر ہیں، انسان ہیں، وہ اپنے نبی کو دیکھیں اور اس کو انسان ہی سمجھیں. کہ جس طرح ہم سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس لیے کراتا ہے تاکہ آپ کو انسان سمجھا جائے. اگر غلطیاں نہ ہوتی نا تو دیکھ لیں اب کیا عقیدے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے. جبکہ ہیں، تھوڑی سی خطا ہیں آپ کی، جس کا قرآن مجید میں آتا ہے نا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آتا ہے نا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اس طرح کی مختلف جگہوں پہ آیات ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سمجھایا گیا ہے
تو یہ غلطیاں یا یہ اخطاء جو ہیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے اس لیے کراتے ہیں تاکہ آپ کا جو مقام ہے وہ کہیں آپ کو انسانیت سے اٹھا کے کو فرشتوں کی جیسا نہ بنا دیا جائے، فرشتوں سے بھی برتر نہ سمجھ جائے. نہیں، انسان ہوتے ہوئے اگر اس کے پورے ریکارڈ میں 0.0001% بھی اگر کوئی غلطی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس لیے کراتا ہے تاکہ انسان یہ سمجھ رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. تو وہ ایک انسان ہوتے ہیں، جبکہ انسان ہی ہونا قوم کے لیے، امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے کہ بھئی انسان نبی ہو سکتا ہے، وہ تو ہم جیسا تھا. کوئی نبی تو انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ تو کچھ اور ہونا چاہیے. تو اسی انسان کو اللہ ان میں بھیجتا ہے، اس کا ماضی ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ صرف اس لیے کرا دیتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی ہاں آپ انسان تھے. کیونکہ اگر غلطی نہ ہوتی تو ہم پھر یہ ڈسکس کرتے، اچھا بھئی انسان کون ہوتا ہے، فرشتہ کون ہوتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں اللہ کے رسول کون ہے، نبی کیا ہوتے ہیں. اگر فرشتہ بناتے ہیں تو نبی کا مقام کم کرتے ہیں، کیونکہ جبریل امین تو آپ کے پاس آتے ہیں نہ کہ آپ جاتے ہیں. اور اگر انسان بناتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ انسان تو نہیں تھے، اس لیے کہ آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے درمیان یہی ڈسکشن ہوتی ہے، اور معلوم نہیں کہ پھر کوئی تیسری کوئی ایک مخلوق ہم گھڑ لیتے، نکال لیتے اور کہتے ہیں نبی یہ ہوتے ہیں، تو جو غلط بات ہے. باقی یہ ہے کہ نبی سے اگر اس طرح کی چھوٹی بہت اخطاء ہوتی ہیں تو یہ بھی اخطاء اللہ کے نزدیک ہیں، ہمارے نزدیک نہیں. یہ بھی یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا سورہ فتح کے شروع میں کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے کون سے ذنب تھے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کرنا چاہتا ہوں اور اگلے بھی، یا میں نے کر دیے. تو وہ آخر ذنب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا. تو یہ ذنب کا جو لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا درجہ نبی کو دے رکھا ہوتا ہے اس نبی کے ایک ایک عمل میں اور اس کی ایک ایک گفتگو میں اللہ تعالیٰ ہائی کوالٹی دیکھنا چاہتا ہے. اس کوالٹی میں ذرا کمی نہ آئے. ذرا تھوڑی سی کمی آتی ہے ہوتا ٹھیک کام ہے، تھوڑی سی کمی آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک ذنب ہے. کام ٹھیک ہے، مثلا رات کو آپ تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لمبا قیام کرتے ہیں، پاؤں صبح سوجے ہوتے ہیں، یہ کوالٹی کا کام ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. آپ پڑھتے رہیے اس کو، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو یہ مقام محمود کے لیے اللہ نے جو اس کی خوشخبری سنائی، نبی علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے رات کو یہ قیام کرتے، تہجد پڑھتے تھے. تو یہ جو تہجد ہے آپ کا، کبھی سفر کے دوران تھکاوٹ کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے تہجد تو آپ نے پڑھے مگر آپ نے ذرا اس کو مختصر کر دیا تھوڑا سا، یعنی وہ جو ہائی کوالٹی تھی نا کہ لمبا قیام ہو اس میں ذرا تھوڑی سی کمی آئی. علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ذنب، کوالٹی میں ذرا سی کمی کا آنا، اس کا معنی ہے ذنب. ذنب وہ نہیں ہے جو ہم گناہ کرتے یا امت کے افراد جو گناہ کرتے. نبی سے ایسی بات کا سوچنا بھی غلط ہے. قرآن مجید نے جو بات فرمائی ہے اس کا معنی و مفہوم یہی ہے. اس لیے کہا کرتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں نا ان کی معمولی سی غلطی اس لیول کی ہو نا تو باقی جتنے بھی نیک لوگ ہیں، کوئی بڑے سے بڑا نیک فرد ہے، اس کی ہائی کوالٹی کی جو نیکی ہے وہ نبی کی معمولی سی جو نیکی ہے اس کے برابر بھی شاید ہو، بلکہ نبی کی وہ بات بھی، وہ سیئات جو ہے نا، سیئات المقربین،
تو مقرب کی جو معمولی سی سیئہ ہے وہ کسی بڑے سے بڑے نیک انسان کی بڑی سے بڑی نیکی کے سے بھی اونچی ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کو معصوم سمجھنا ہے، اور نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ ہم اکثر و بیشتر یہ لفظ سنتے ہیں، امام معصوم۔ کوئی معصوم نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم معصوم ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ ان کی گارنٹی کسی نے نہیں دی، یہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ رسول کی اولاد ہے۔ رسول کی اولاد میں کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نہیں تھا؟ کیا اس کو بھی ہم معصوم سمجھیں؟ نبی کے والد تھے، کہتے ہیں یہ نبی کے والد ہیں اور چچا ہیں، وہ بھی معصوم ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ کیا معصوم تھے؟ قرآن مجید کو پڑھیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں انہو لیس من عملک، انہو لیس من اہلک، انہو عمل غیر صالح۔ نو آپ کا یہ بیٹا ہے ہی نہیں، آپ کے فیملی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، جو مومنوں کی فیملی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ غیر صالح عمل ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اس کی ذات میں کوئی نیکی نظر ہی نہیں آتی۔ تو آپ اس کو کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو کیوں ڈبویا ہے؟ اللہ نے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پہ لائی ہے قرآن مجید میں۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اسی طرح ہی کل قیامت کو باور کرایا جائے گا کہ نہیں، یہ آپ کا والد نہیں ہے، آپ اس کے لیے کوئی سفارش نہ کریں۔ تو اس لیے نبیوں کے بارے میں یہ غلو ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں جی اس کی اولاد بھی پاک بلکہ اس کی نسل بھی پاک۔ ہمارے ہاں ہے نا کہ جی شاہ جی ہیں، یہ جی سید ہیں، یہ ہاشمی ہیں، یہ قریشی ہیں، ایک ریکارڈ ہے دلوں میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو یا ان کی غلطیوں کو بھی پردہ ڈال دیں یا ان کو نصیحت ہی نہ کریں۔ اور یہ تو گناہوں سے پاک لوگ ہیں، ان کو ضرورت کیا نماز پڑھنے کی؟ لوگوں کو یہ بلیوز ہیں۔ آپ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، سب غلط باتیں ہیں۔ سب کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ صحیح مومن بنے، تب جا کے ان کی نجات ہوگی، ورنہ ناقص الایمان بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت، یعنی شاید سزا پالے، یا بے ایمان جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کسی نسل کا بھی بندہ کیوں نہ ہو۔ پھر ایمان مقبول، مومنوں کا ایمان ہے جو لا الہ الا اللہ کو انتہائی خلوص سے پڑھتے ہیں، مانتے ہیں اور اسی کے مطابق جیتے ہیں۔ مومنوں کا ایمان، ان کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، غیر معصوم ہوتے ہیں، یہ ہے وہ غیر معصوم ہوتے ہیں، وہ نبیوں کی طرح نہیں بن جاتے، غلطی اور گناہ پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو اور کون بخش سکتا ہے؟ تو یہ سب مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ تک فرماتے ہیں کہ مومنو، اہل ایمان، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے پھر میں تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو لاؤں گا جو گناہ کریں گے، مجھ سے توبہ کریں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اپنے آپ کو اتنا نہ سمجھو جی ہمیں کیا ضرورت ہے توبہ و استغفار کرنے کی۔ کوئی بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ نہیں جانتا کہ میں کیا کیا غلطیاں کر رہا ہوں۔ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا غلطیوں کا، گناہوں کا، لیکن اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو بہرحال یہ ایمان مقبول ہے، اہل ایمان کا ایمان۔ پھر ایمان موقوف، یہ بدعتیوں کا ایمان ہے۔ بدعتی کون ہے؟ سنت کے مقابل میں جو چیز بھی ہے وہ بدعت ہے۔ سنت جو راہ دکھاتی ہے، بندہ اس کو چھوڑ کے نئی راہ کوئی اپنا لے اور اس کو ثواب کا کام سمجھ لے تو یہ بدعت ہے۔ بدعت کا ویسے مفہوم تو ہی ہوتا ہے نئی چیز،
اور نئی چیز تو بے شمار چیزیں ہیں، یا آپ کے ہاتھ میں جو قلم ہے یہ بھی نیا ہے. تو یہ سب چیزیں نئی ہوتی ہیں، اس کو بدعت نہیں کہتے. اس اعتبار سے بدعت ہے، لفظی معنی میں اس کو بدعت کہیں گے. مگر جب شریعت کی روح سے لفظ بدعت بولیں گے تو یہ سنت کے مقابل ہوگا. سنت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول کے جو کیا، جو فرمایا، جو اپروو کیا، اس کے مقابلے میں بندہ کوئی اپنی چیز لے آئے اور اس کو کہے یہ بھی سنت ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے. بس یہ ہے. تو ایسا جو ایمان ہے یہ بدعتیوں کا ہو سکتا ہے، اور ان کو ایسے لوگوں کو بدعتی کہتے ہیں یا اہل المبتدع کہتے ہیں، اہل البدع بھی کہہ دیتے. تو بدعتیوں کا ایمان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں نئے نئے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں، نئے نئے راستے، اور پچھلے راستوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ہیں ان کو اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ پرانے طریقے ہیں، اب نیا زمانہ ہے. یہ سوچ بھی بدعتی سوچ ہے. پھر کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے رسول نے کیا تو ہم ذرا اس سے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ملے. یہ بھی بدعت ہے. اور پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا کام جو ہے نا اچھا لگتا ہے، نیت نیک ہے، لیکن کام کر رہے ہیں، ہو سکتا اللہ ثواب دے گا، ہم کو گناہ تھوڑی کر رہے ہیں. تو نیت کی نیکی پر اس کو ڈال دیتے ہیں. جبکہ اخلاص کا مطلب جو ہے نا اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ خلوص کس کو کہتے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. تو مخلص کون بندہ ہوتا ہے؟ جو خلوص دل سے اس بات کو قبول کرے اور اس پر ویسے عمل کرے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کو فالو کرے. یہ ہے مخلص بندہ، اور اس پر اس کا ایمان بھی ہو. آپ پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو بندہ مخلص ہو جائے کہ میں جی بڑا مخلص ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مگر عبادت کا جو طریقہ ہے وہ اس نے خود اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ کے رسول سے نہیں دیکھتا. اسی لیے دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کے عبادت کے کیسے کیسے طریقے ہمارے ہاں آ گئے. نمازیں بھی ہم نے ایجاد کر لی. کون کون سی نمازیں ہیں، کوئی یاد ہے آپ کوئی؟ ہاں، نماز قضاء عمری لے لیں نا، اوابین چلیں، اس کا معنی و مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن ہے کوئی نماز ہے نا. ایک کوئی جو بغداد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، ہاں، پیر صاحب کے لیے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. صلاۃ غوثیہ نام سنی ہے؟ یہ غوث اعظم نام یہ تو سنا ہوگا نا. یہ کس کا نام، کس کو کہتے ہیں؟ پیر عبد القادر جیلانی کو. حالانکہ غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ لفظ ہی شرکیہ لفظ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ کہنا یہ غوث اعظم ہے. غوث کا مطلب میں تکلیف میں ہوں اور میں اس موقع پر کسی کو پکاروں اور آ کے وہ میری فریاد بھی سنے اور آ کے میری مدد بھی کر جائے اور میرا مسئلہ بھی حل کر دے. یہ کون کر سکتا؟ ہاں، وہی استغیث میں غوث کا لفظ ہے نا. تو یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو یہ پھر اس میں عقیدہ یہ بڑھ گیا ہے کہ ان کی طرف رخ کر کے، ان کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ جائے اور اس کا نام رکھا ہے صلاۃ غوثیہ. اب دیکھیں، قبلہ بھی ختم، جو ہمارا قبلہ ہے اس سے بھی منہ موڑ دیا. اور ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جو اہل قبلہ ہیں ان کو آپ کافر نہ کہیں. اب قبلے کو تبدیل کر کے کوئی اور قبلہ بنائے تو یہی تو مسئلے ہیں ہمارے ہاں کہ جب کوئی ان باتوں کو روکتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ کفر ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے جی آپ نے ہمیں کافر بنا دیا، آپ تکفیری لوگ ہیں. شرک بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قبلے کا انکار ہے.
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. جب جو اس کا مطلب ہے جو اس کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اور نماز کے لیے کہا ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو. اب میں ایک نماز بھی ایجاد کروں اور نماز کے ساتھ پھر قبلہ بھی بدل دوں, کیا کہے؟ ہاں اس طرح رخ کروں کی خبر ادھر ہی ہے نا. تو جو بھی کرتا ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں, مرض ہے کیا بندہ کیا کرے, یہ خود اس طرح کی حرکتیں جب ہوتی ہیں تو بندہ اس کو کیا کہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, اور سجدے کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ حرام ہے کسی کو کے لیے بھی کرنا, چاہے وہ تعظیم کا ہو یا عبادت کا ہو, ہے نا. لیکن لوگ سجدے بھی کروا رہے ہیں, وہاں بھی سجدے ہوتے ہیں. پھر ویسے اندر قبر پہ جا کے سجدے بھی کرنا, ان سے مانگنا بھی صحیح, ان سے سب کچھ کرنا. جی جی, کتنے کلپ ہیں جو دیکھیں زندہ انسانوں کو بھی کروا رہے ہیں, اور جو کہتے ہیں وہ سجدہ تعظیم بھی نہیں کرنا چاہیے وہ خود کروا رہے ہیں, ان کے کلپ بھی موجود ہیں. بس کیا کہا جائے, اب یہی مسئلہ ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ جو شدت ہے وہ اس وجہ سے آ گئی ہے کہ بھئی آپ یہ غلط کام چھوڑ دیں. اب ایک مومن ہے جو جس کو کم از کم ایمان کی تھوڑی سی اس کے اندر رتی ہے, وہ اگر یہ کہہ دیتا ہے یہ شرک ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہتا کہ وہ مخالف ہے, وہ پڑھ چکا ہے, وہ یہ کہتا ہے بھئی سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے اور قبلہ بھی ہمارا وہی ہونا چاہیے, مگر میں قبلہ بھی موڑ دوں اور سجدہ بھی کسی اور کو کروں اور پھر اس کے بعد بھی اصرار ہو کہ مجھے مومن کہا جائے. تو یہ مسائل بنتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ مشکلات کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا جو عقیدہ ہے اس کو سمجھا نہیں ہے, اور کچھ نہیں. تو ایمان موقوف بدعتیوں کا ایمان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں نئے نئے راستے ڈھونڈتے ہیں, جو اس بات کی علامت ہے کہ ایمانیات پر ان کا کامل یقین نہیں. یہ اصل بات ہے. پھر پانچواں ایمان جو علامہ شریف جرجانی نے پانچویں ایمان کی جو قسم بتائی ہے اس کا نام ہے ایمان مردود. یہ منافقین کا ایمان ہے جو بظاہر کچھ ہے اور اندر سے کچھ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا کہنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, کیونکہ اللہ اب ان کے دلوں کی کیفیت جان کے بتا رہا ہے ہمیں کہ زبان سے یہ کہتے ہیں مگر اندر سے وہ مومن نہیں, کیونکہ ایمان کا تعلق اندر سے ہے نا, دل سے ہے نا. تو اس لیے منافق کا ایمان قطعاً قبول نہیں ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یعنی انہوں نے جو آ کے قسم اٹھائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے بھی ان کے مقابلے میں قسم اٹھا کے گواہی دے دی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کو رسول نہیں مانتے. تو زبان سے کہنا کچھ اور اندر سے ہاں کچھ, تو ایسے ایمان منافق کا ایمان اللہ بالکل قبول نہیں کرتا. بس اس کام ہی سارے غلط ہیں. جب غلط کام کریں گے تو پھر کوئی بھی ٹائٹل کسی بھی اعتبار سے سوچ کے ایک قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے حدیث رسول کے ذریعے سے لوگ دے دیتے ہیں اور اپنے ہی جاتے ہیں. عقیدہ ہی بنیادی غلط ہے. اور ہم اس معاملے میں ذرا ڈھیلے اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, یار کلمہ گو تو ہیں,
بات اصل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اگر ابو لہب نہ سمجھتا، جو عربی زبان کو جانتا ہے، ابو جہل نہ سمجھتا، تو اس کو بھی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں بس کلمہ پڑھتے ہو، باقی ٹھیک ہے، اس کو بھی سجدہ کر لو، اس کو بھی کر لو، اس کو بھی ہاتھ لگا لو، اس کے آگے بھی مرادیں مانگ لو اس سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے۔ مگر انہوں نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھا ہے، سمجھنے کے بعد ان کو پتہ چلا ہے کہ اس کا مطلب ان سارے خداؤں کی نفی ہے، اور انہی کو ہی برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ برا بھلا کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ زندہ تھے، پتھر ہیں، ان کو کیا برا بھلا کہنا ہے؟ جو دنیا میں ہے ہی نہیں اس کو کیا برا بھلا کہنا؟ یہ تو بس اپنی طرف سے بنائے ہوئے ایک گھڑے ہوئے ایک خدا تھے جو نصب کیے ہوئے تھے، ان کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ باقی یہ ہے کہ دنیا میں انسان بھی خدائی کا درجہ مخلوق کو دیتا ہے۔ اس کی دو طریقے ہیں، ایک تو اپنے آپ کو خدائی کا درجہ دے بیٹھتا ہے، انا ربکم الاعلی، جیسے فرعون نے کہا تھا، یا پھر لوگ جو ہے نا دوسروں کو خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں کہ یہ اس کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے جتنے بھی پتھر ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، اس کے پجاری ہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، یہ ٹائٹل دے رکھے ہیں، ورنہ اللہ نے ما انزل اللہ بہا من سلطان، قرآن مجید میں اللہ نے کوئی ایسی دلیل ایسی خداؤں کے لیے نہیں اتاری۔ تو بہرحال یہ ایمان مردود ہے۔ تو یہ ایمان کی اقسام ہے۔ پھر ہے ایمان کی مشتملات، یعنی وہ چیزیں جو ایمان کے اندر شامل ہیں بنیادی طور پر، وہ کیا کیا ہے؟ تو علماء نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ آج کے جدید دور میں نا جو ہمارے ہاں اسلامک یونیورسٹیز میں جو یہ عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اس میں انہوں نے اس قسم کی تقسیم کر رکھی ہے۔ اور پہلے تو کہتے ہیں اس کو، پہلا نام لیے الہیات، جس کو ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں، یہاں کی یونیورسٹیز میں تھیالوجی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبوات، یعنی نبی کی باتیں، نبی کا عمل۔ پھر سمعیات، سماعت سے سننا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا معنی۔ الہیات سے مراد وہ تمام امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات الہ سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا اللہ کا ایک ہونا، قل هو اللہ احد، اللہ کا کوئی ثانی نہ ہونا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کا حکم نہ چلنا، الا لہ الحکم الا لہ الامر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یہ سب الہیات میں یہ سب چیزیں آتی ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ مثلا توحید کی تعریف اور اس کا مفہوم یہ سمجھ لیں، اور پھر اللہ کے مقابل میں کوئی کسی کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ہی مقام دے دیا جائے یا وہ ٹائٹلز دے دیے جائیں تو اس کو پھر شرک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ الہیات میں پھر شرک بھی آ جاتا ہے، شرک بھی آتا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو نواقض ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، ایمان کو توڑ دیتی ہیں، بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ کچھ الہیات میں اگر یہ چیز آ جائے تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، اس کے نام ہیں، اسماء و صفات جن کو کہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ کا بھی کام ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے دنیا بنا دی، بس اب بیٹھا ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے۔ پھر یہ بلیوز ہی بن جاتے ہیں، یہ جو اس وقت جو ہو رہا ہے اب تو اللہ کو پتا ہے، لیکن جب ہونے سے پہلے اللہ کو پتا نہیں تھا۔ تو اس طرح کے بلیوز ہیں لوگوں کے۔ تو افعال کو ہم نے لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی مصروف ہے، وہ ایسے نہیں بیٹھا کہ ہم اس کو معطل کر کے رکھ دیں، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ٹھیک ہے نا، ہر لمحے اللہ تعالیٰ عجیب و غریب اپنی شان دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے عمل انسان دیکھتا جائے، حیران ہوتا ہے بندہ کہ
یہ بھی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بھی کام ہے اللہ تعالیٰ کے. تو یہ سب افعال ہیں جو کہ الہیات سے تعلق رکھتے ہیں. جی یفعل ما یرید، فعال لما یرید. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل کے بارے میں بات کی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ میں بہت کچھ کرتا ہوں. پھر ہے نبوات، دوسری وہ تمام امور جو انبیاء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے وحی ہے، اس کا تعلق نبی سے ہے. باقی قرآن مجید میں اگر کہیں وحی کا لفظ آیا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو یہ نحل کو اللہ نے وحی کی، تو اس کا مطلب لفظی لینا ہے ہم نے، اور وہ شعور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں بھی ڈال رکھا ہے اور اللہ نے اپنی دیگر مخلوق میں بھی ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو وحی کا لفظی معنی تو ہے بڑی تیزی سے اشارہ کرنا، تو اشارہ کی جو تیزی ہے اس کو وحی کہہ دیتے ہیں. اور یہ وحی جو نازل ہوتی ہے یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، آپ بیٹھے بھی ہیں نا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. یہی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ایسے سجدہ کیا، وہ بڑا لمبا سجدہ. صحابہ آپس میں تو خیر ہے، اللہ کے رسول اٹھ نہیں رہے، کچھ ہو تو نہیں کیا آپ کو؟ تو کمنٹ وہ سوچ بھی رہے ہیں، اس طرح کے خدشات بھی ان کو آ رہے ہیں. تو بڑے لمبے سجدے کے بعد جب آپ اٹھے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول خیریت تھی؟ وہ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی تھیں، تو جس کا میں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کو. میں نے 3 چیزیں مانگی تھی. ایک یہ چیز مانگی تھی کہ اللہ میری قوم پر، میری امت پر اس طرح کا عذاب نہ لانا جس طرح پچھلی امت پہ تم نے عذاب بھیج کے ساری امت کو ختم کر دیا تھا، جیسے قوم عاد ہے، قوم صالح ہے، قوم نوح ہے. تو اللہ نے میری یہ دعا سنی ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ اللہ میری امت میں کوئی تفریق نہ ڈالنا، ان کے دل آپس میں جڑے رہے. اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یا ان کے درمیان لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فرقے بنیں گے، یہ سب چیزیں اللہ کے رسول نے بتا دیا. اس طرح تیسری چیز بھی غالباً امت کے بارے میں تھی، کچھ تھی ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن ویسے بتا رہا ہوں. اب یہ ایک وحی ہے، خاموشی سے ہو گئی، جس پہ کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی اترتی نہیں دیکھی، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے بتایا، صحابہ نے مان لیا اور نبی علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کیا. تو وہ تمام امور جو انبیاء کرام سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے ایک وحی، پہلی وحی ہے. اب وحی کا معنی و مفہوم تو ہم سمجھ گئے کہ یہ تو نبی کے لیے. اب لوگوں نے کیا کیا، وحی کے علاوہ کچھ اور جو ٹرمز ہیں وہ ایجاد کر لی. وہ کیا ہے جی؟ الہام تو خیر کوئی بات نہیں، الہام کا لفظ تو ٹھیک ہے. نہیں، کہتے ہیں اشارہ ہوا ہے. کہتے ہیں اشارہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہوا آپ کریں، آپ لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے کہ آپ نبیوں کی طرح بن گئے؟ وہی تو نبی نے دوسروں تک پہنچانی تھی. آپ کو اگر اشارہ ہوا تو اپنے پاس رکھیں، دوسروں کو تو نہ بتائیں. اب اشاروں پہ ہی ساری دنیا چل رہی ہے. اکثریت ہماری، کسی بزرگ کو اشارہ ہوا، اس نے پبلک میں بیٹھ کے بتا دیا کہ مجھے بتایا گیا کہ تمہارا قرضہ اگر اتنا ہے تو تم اتنے لاکھ دفعہ اس کو پڑھو، تمہارا قرضہ اتر جائے گا. وہ اور بات ہے، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ مطلب اس طرح کی جو صورت حال ہے وہ عام دیکھنے میں آ رہی ہے.
یہ سب غلوب ہے، غلوب ہے. جو ہماری تاریخ میں نیک لوگ گزرے ہیں نا، انہوں نے کبھی بھی اپنی ان چیزوں کو پبلک نہیں کیا. وہ جانتے تھے کہ یہ نیکی ہے، اگر اس نیکی کو میں نے پبلک کر دیا تو یہ ریاکاری ہو جائے گی. وہ ایسے کام نہیں کرتے تھے. یہ تو ہم ہی ہیں جو بڑھا چڑھا کے غلو کر کے مبالغہ آرائی کر کے ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ایسا ٹھیک ہے، انسان کی ذاتی نیکی ہے تو اس کو اپنے تک رکھے بس. اب اس کی دعوت و تبلیغ اور لوگوں کو بڑا عظیم بنا کے دکھا دینا، تو یہی تو وہ چیزیں جو اس کے مرنے کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس یہاں دفنائیے، قبر اونچی بنائیے، اوپر مزار بنا دیجئے، بس ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کھلایا، ان کے بعد ہم کھاتے رہیں گے. یہ کچھ ہوتا ہے. تو وحی ایک تو یہ اشارے کا لفظ ہے جو کہ اشارہ ہوا ہے، اور اس اشارے کو ذرا مزید کیا کہتے ہیں بارونق بنانے کے لیے ایک اور کام شروع کیا گیا ہے، اور وہ ہے مراقبہ. مراقبہ کبھی کیا آپ نے؟ نہیں. مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اپنا سر بیچ میں ڈال دیں اور بس یوں پڑے رہیں اور سوچتے رہیں. آپ سوچتے رہیں. اس عالم میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ مل جائے، ورنہ کھڑے کھڑے چلتے چلتے کوئی اشارہ نہیں ملتا. وہ الگ ہے، وہ ذکر ہے. لیکن میں ویسے بتا مقصد ہے یہ مراقبہ، یہ اشارے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ وحی کے مقابلے میں بنا لیے گئے ہیں، اور ان مراقبوں کو اور ان کے اشاروں کو اتنا مقدس سمجھا جاتا ہے کہ شاید ضرورت ہی نہیں پڑتی ایسے لوگوں کو کہ ہم اللہ کے رسول کی کوئی بات سنیں یا آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ نے بھی کیا ایسے مراقبے کیے ہیں. اتنی آسانی سے سارے مسئلے حل ہو گئے، اور پھر قرآن مجید میں کیا اس کی تعلیم دی گئی ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. جی وہ اس میں یہی کچھ ہوتا ہے، اس میں ہی کچھ ہوتا ہے. نہیں، تصور یہ کیوں کریں؟ تصور کچھ اور بھی کر لیں. جو تصور کرے گی وہ آئے گا سامنے. ایسا مسئلہ تو نہیں. ابھی دیکھیں نا، ایک کوئی بچہ یہاں آتا ہے، بڑا تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کے. مجھے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، لیکن وہ کل میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا بھئی یہ تم کیوں ایسے کرتے ہو؟ کہتے جی میں جب سجدے میں جا رہا ہوتا نا تو سجدے میں جانے سے پہلے کرتا ہے، پھر وہ سجدے میں سر رکھنے کے پہلے رکھتے وقت اور پھر اٹھا لیتا ہے، پھر یوں کرتا ہے. تو میں اسے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی میرے سامنے پولیس والا آ جاتا ہے تو میں اس کو ہٹاتا ہوں. تو میں سمجھ گیا کوئی معاملہ ہوگا اس کا پولیس کے ساتھ. تو نماز کے بعد بار اس نے جب سٹوری بتائی، سوال جواب کیے، تو پتہ چلا کہ وہ کہتے جی میرے پیچھے لگی رہتی ہے اور میرے گھر پہنچ جاتی ہے. پتہ نہیں کیا کہ اس نے تھوڑی تھوڑی ایسی باتیں کی. میں نے کہا اس کا ایک خوف اس کے اوپر اتنا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تصور خوف کی شکل اختیار کر کے ذہن پہ سوار ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کا مطلب مجھے یہ کہے جی آپ رات کو اندھیرے میں بیٹھیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے نا کچھ شکل آئے گی انتہائی کالی، اور کوئی کیا کہتے ہیں کوئی بلا ہوگی آپ کے سامنے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اب رات کو واقعی میں اندھیرے میں دیکھوں تو وہی مجھے نظر آئے گا اور میں چیخیں ماروں گا. یہ ہوتا ہے.
بالکل. تو جو امیج آپ بنائیں گے، جو تصور ذہن میں لائیں گے، خیال لائیں گے، وہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ایمان جو ہے نا وہ چیز ہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے عالم الغیب ہونے پر ایمان، اللہ کے دیکھنے سننے پر ایمان، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو یہ تمام چیزیں انسان کے دل سے دوسروں کا خوف نکال دیتی ہیں. باقی جو اس طرح کی علامات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام وسلم نے اتنی بتائی ہیں. مثلا آپ نے فرمایا کہ شب قدر کے بارے میں آپ سے کچھ علامات پوچھی گئیں تو آپ نے بتا دی تھی کہ یہ علامت ہوتی ہے، بس، اور تو کچھ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح کچھ مومن کے جو اپنے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، اس نیکیوں کی بنیاد پہ اللہ نے فرمایا اس کی دعا اللہ تعالیٰ خوب سن لیتا ہے. تو مومن کی دعا بھی سنی جاتی ہے، فوراً سنی جاتی ہے. اب یہ بندہ نے ہاتھ اٹھایا، ایسی دعائیں کی، ذرا دعا کر کے مسجد سے باہر نکلا، وہ کام ہو گیا. بندہ کہتے ہیں حیران ہوا، میں نے ابھی تو دعا مانگی تھی اور اللہ نے وہ دے دی. تو یہ اتنی چیزیں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بھئی آپ کو منزل پانے کے لیے اتنی بڑی ریاضت کریں اور ریاضت پانے کے لیے آپ یہ تصورات اپنے ذہن میں لائیں. یہ تو کورین ہیں جو بدھسٹ ہیں، وہ بھی ایسے تصورات دے کے کس طرح اپنی ہم سے پریکٹس کرواتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارا مومن جو ہے یا بندہ کچے ایمان والا، وہ ان کی چیزوں کو قائل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جتنا مزہ مجھے ان کے، وہ کیا ہوتا ہے، مارش کیا آرٹ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں وہ، نہیں میڈیٹیشن تو ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں. وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس میں کتاب میں شاید ذکر آئے گا، یوگا. تو اس یوگا ٹائپ کی جتنی بھی ایکسرسائز ہیں وہ جب کرواتے ہیں تو اس کے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بڑا پیسفل، بہت اچھا سکون مل جاتا ہے. 10 گھنٹے میں نے کام کیا، آدھا گھنٹہ جا کے یہ یوگا کیا ہے اور اس نے کچھ لفظ پڑھوائے ہیں، اس طرح کا بیٹھے رہو اور یہ سوچتے رہو. وہ بات کرتا جاتا ہے، وہ مسمرزم کا سلسلہ جو ہے نا وہ دماغ پہ نا اس کی باتوں کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے پیسفل مائنڈڈ لوگ ہیں، بڑے اچھے سکون کے ساتھ باہر نکلے. نماز میں ملتا نہیں. جی دیکھیں، ہم یہ برین جو ہے نا، اس برین کو اگر اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے بارے میں لگا دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اس کی آیات کو یاد کریں، اس کی تعلیم کو یاد کریں، اس ذہن میں بٹھائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اس پہ دیکھیے کہ بہت کچھ ہوتا ہے. انسان خود فیل کرتا ہے کہ میں بڑا پیسفل ہوں، اندر سے الحمدللہ مطمئن ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو تھکاوٹ دور ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور پھر چلتے پھرتے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہوں تو الحمدللہ بڑا اطمینان نصیب ہوتا ہے. میرے لیے تو کوئی بات ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ ہم نہ کریں اور ان چیزوں کی تلاش میں ادھر ادھر جائیں تو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ ایک آدھ چیز حاصل ہو جائے گی لیکن ایمان برباد ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو آپ بہرحال وحی کے ساتھ اس کو اگر نہیں ملا سکتے، یہ سب شیطان صفت جو قوتیں ہیں وہ ایسی چیزوں کو انسانوں کو کچے ایمان کے جو مالک انسان ہیں ان کو آ کے یہ سب باتیں کرتے ہیں اور ان کو ایمان سے پھرا دیتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں. تو یہ سب بہرحال الحمدللہ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام مومن بنایا ہے، اہل ایمان کے گھر پیدا کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ توفیق دی ہے کہ ہم دین کو سمجھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر یہ بھی سمجھ دی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنی، کسی اور کی نہیں کرنی. میں کہتا ہوں جس نے اللہ کے حضور سجدے کو چھوڑا ہے، آپ اس کو دیکھیے در در پہ جا کے سجدے کر رہا ہے، اس کو سکون نہیں ہے.
بالکل نہیں ہے اس کو. تو اس لیے بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا بڑا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اس نے اس بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ ساری آیت کو پڑھیں تو سمجھ آتی ہے، آج بھی سمجھ آتی ہے. تو خیر وحی کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے. تو باقی نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، رسول اور امتی میں کیا فرق ہوتا ہے، ختم نبوت، معجزات اور یہ وغیرہ، انشاءاللہ پھر اس پہ گفتگو اگلے ہفتے کریں گے. جی لوگوں نے رکھے ہیں، لوگوں نے رکھے ہیں. داتا ہے، گنج بخش ہے، پھر کیا کہتے ہیں، دستگیر ہے، دستگیر ہے، ہاں مشکل کشا. یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہ ٹائٹل ہیں، ہم نے انسانوں کو دے دی ہے. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید بات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.